معزز خواتین و حضرات، وہ وقت آ گیا جن کو آپ بہت دیر سے سننے کے لیے بے چین تھیں۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جو ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم سب مسلمانوں کی آواز ہیں اور ایوان میں آپ کے آواز، پر اثر آواز سے ایوان پارلیمنٹ کا ایوان در و بام ہل جاتے ہیں۔ ان کی خدمت تکبیر! آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آپ کی خدمت میں آپ کے فن خطابت کے لیے کچھ اشعار پیش ہیں۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامن برکاتہ، محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین صاحبہ، کنوینر خواتین آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، محترمہ ڈاکٹر قدوسہ سلطانہ صاحبہ، محترمہ حفصہ اختر صاحبہ، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ محترم جناب قاسم رسول الیاس صاحب، رکن پارلیمان محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ، رکن پارلیمان مولانا محب اللہ ندوی صاحب، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، شہ نشین پر تشریف فرما معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شعبہ خواتین کی جانب سے جو ایک احتجاجی جلسہ آج یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، وقت بچاؤ دستور بچاؤ کے عنوان سے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں سورہ محمد کی آیت نمبر 6 میں یہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تم کو اس راستے میں ثابت قدم رکھے گا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مومن کو استقامت دین حق پر چلنے سے ملتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا، دین کے تقاضے بھی ایک ہی رہے اور دین کی دعوت بھی ایک ہی رہی۔ وہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور انبیاء کی رسالت کا اقرار۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، ہمارے اسلاف نے بڑے مصائب اور مشکلات کے سفر طے کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی دین اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو یہ دین ہم کو سبزاروں سے یا گلزاروں سے چل کر نہیں ملا، یہ دین ہم کو صحراؤں اور کوثاروں سے چل کر ملا، یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے شیش محل سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو احد، بدر، حنین اور کربلا کے جان بازوں سے ملا۔ اس دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون شامل ہے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے عباس علم بردار کو اپنا بازو قربان کرنا پڑا۔ اس دین کی طاقت کے لیے،
اس دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ اور ہم نے دیکھا اور پڑھا کہ اس میں فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی، مولا علی حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ تو میرے عزت دار ماں اور بہنوں، آپ اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو سنا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کا ذکر کیا جو اس دین حق پر چلتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ فرعون کے دربار میں ایک خاتون تھی جو فرعون کی بیٹی کے لیے مامور کر دی گئی تھی۔ وہ فرعون کے بیٹی کے بال میں کنگا کر رہی تھی اور کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو اس نے جھک کر جب اس کنگھی کو اٹھایا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون کی بیٹی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کو اپنا خدا نہیں مانتی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ وہ جا کر اپنے باپ سے شکایت کرتی کہ ایک محل میں کام کرنے والی عورت ہے جس کو تمام آرام اور آسائش کی سہولتیں دستیاب ہیں، مگر وہ تجھے اپنا خدا نہیں مانتی۔ فرعون اس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے بتا کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو اس خاتون نے بڑی اطمینان اور بہادری کے ساتھ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کو زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ اور پیر میں کیلیں مار دیے جائیں، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بتا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو وہ بہادر خاتون کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون کے حکم پر اس خاتون کی ایک بیٹی کو لا کر اس کے سینے پر ڈال دیا جاتا ہے، اور فرعون یہ امید کرتا ہے کہ شاید اس کی ممتا جاگ جائے گی اور وہ مجھے اپنا خدا تسلیم کر لے گی۔ وہ بہادر خاتون پکار کر کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تڑپتی لاش کو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس خاتون کے سامنے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس خاتون کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ فرعون اپنے محل میں جا کر اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، تو حضرت آسیہ اس سے کہتی ہیں کہ تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ میں تجھ سے بدترین تیرا حال کر دوں گا۔ حضرت آسیہ فرماتی ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، تو میرا رب نہیں ہے۔ بھرے دربار میں ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، مگر وہ نیک خاتون اپنی زبان سے ہی کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ میری زدہ اور ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک وادی آئی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی لہریں آپ کو سننے کو ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ فرعون کی دربار میں وہ بہادر خاتونوں کی خبریں یہاں پر ہیں جہاں سے اس طرح کی خوشبو کی لہریں آ رہی ہیں۔ تو یہ دین حق جو ہم کو ملا ہے اسلام، یہ کسی بادشاہ کے شیش محلوں سے نہیں ملا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں وہ ایک صحابی رسول کا واقعہ جن کا نام زبیر بن عوام ہے، جن کو اسلام قبول کرنے پر ان کے چچا خالد بن نوفل نے ان کو ایسی تکالیف دی کہ ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دے دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ان کے چچا ان سے کہتے تھے کہ چھوڑ دے اسلام کو، اور ان کو مارا گیا۔ انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک خاتون کام کرتی تھی،
آپ نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ ایک کام کرنے والی خاتون کا نام حضرت لبینہ تھا۔ فاروق اعظم کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو عمر بن خطاب نے اس لبینہ سے کہا کہ تو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لی۔ پھر اس کو بے انتہا مارا، اور جب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تو حضرت فاروق اعظم نے اس سے کہا کہ میں اس لیے نہیں رکا ہوں، تجھ پہ رحم کرنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کروں گا اور پھر تجھے ماروں گا۔ تو وہ خاتون حضرت لبینہ کہتی ہے کہ عمر، اس دل میں اللہ کی محبت سما چکی ہے، اس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، تم مارو یا جو کچھ کرتے کرو مجھے، میں اس دین کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ تو نے اس دین کو قبول کیا؟ تو نیک بخت خاتون ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم کیسے ہو کہ تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، تم اس کو اپنا معبود مانتے ہو جو اب تم اس کو ہاتھوں سے بناتے ہو۔ تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ دین ہم کو ان لوگوں سے ملا، اور یہ خواتین کا جلسہ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اس دین کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی جان کی قربانی دی تو حضرت سمیہ تھی، جن کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری زدہ اور ماں اور بہنیں بھی ایک ہو کر متحدہ طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو وقف بچاؤ دستور بچاؤ کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، آپ اس میں اپنا پورا تعاون پیش کریں گے۔ اور 25 تاریخ کے دن، 25 مئی کے دن ایک پروگرام رکھا گیا ہے انسانی زنجیر کا، ہیومن چین کا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں شرکت کریے، اور جہاں کہیں بھی اگر آپ جو راستہ طے کیا جائے گا کہ کس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم کو اس احتجاج کو کامیاب کرنا ہے، اگر آپ اس میں شرکت کر سکیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم آپ اپنے گھر کے سامنے اپنے افراد خاندان کے ساتھ، اپنے والد، اپنے شوہر کو، اپنی بچوں کو لے کر آپ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیے ہاتھ باندھ کر، تاکہ ہم دلی کی حکومت کو پیغام دے سکیں کہ ہم یہ قانون کو نہیں مانتے، یہ کالا قانون ہے جو بھارت کی آئین کے خلاف ہے، جو بھارت کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ ہم اپنے وقف بورڈ میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہندوستان کے آئین اور دفعہ 26 کے تحت ہر ریلیجیس ڈینومینیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پسند کے ادارے، چیریٹیبل ریلیجیس آرگنائزیشنز کو چلا سکیں۔ وقف بورڈ ایک خالص ایک مذہبی ادارہ ہے، اس میں کوئی سیکولر کام نہیں ہوتا۔ یہ بی جے پی کی حکومت جھوٹ کہہ رہی ہے سیکولر کا نام لے کر، یہ ایک پیورلی ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کا تعلق راست ہمارے دین سے ہے۔ اسلام کا 5واں رکن چیریٹی ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کا تعلق اسی سے ہے۔ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ اپنی دولت کو استعمال کرو۔ تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ کالا قانون ہے جو ہماری مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، ہمارے عاشور خانوں کو، امام باڑوں کو ہم سے چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل تمام ذمہ دار لوگوں سے ان کے بصیرت افروز خطابات کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قانون کیسا بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آدیواسی ہوگا تو وہ اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا۔ وقف بائی یوزر ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مقدمے میں وقف بائی یوزر کو سپریم کورٹ نے اپہیل کیا۔ آپ اس فیصلے کے خلاف غلط طریقے سے ایک قانون بناتے ہیں۔ آپ خواتین ہیں، اس قانون میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے اور وقف الاولاد کرے گا تو مودی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے
کہ بیٹی کا حق نہیں مارا جا سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو اللہ کو اس کا مالک بنا رہا ہے تو کہاں بیٹی کہاں بھائی، کہاں بیٹا کہاں بیٹی کہاں رشتہ دار؟ مگر یہ حکومت کہتی ہے کہ وقف اولاد آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ بتا نہ دیں کہ بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جائیداد میری ہے ہندوستان کی آئین کی سیکشن 300 کے تحت۔ یہ قانون ایسا بنا دیا گیا کہ جتنے مساجد ہیں پورے ملک میں آثار قدیمہ کے تحت، اگر وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اینشینٹ ہیں، تو اس کا مالک وقف نہیں رہے گا، اس کا مالک آثار قدیمہ بن جائے گا۔ آثار قدیمہ کے ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اس جگہ کو جو آثار قدیمہ کے ماتحت ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اس کی تعمیراتی کام کر کے۔ ٹائٹل تو وقف بورڈ کے پاس رہے گی، مگر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، ٹائٹل مالک وقف بورڈ نہیں رہے گا، مالک بن جائے گا آثار قدیمہ۔ بتائیے آپ، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہی تو سیکشن لایا گیا تھا جب لوک سبھا میں بحث ہو رہی تھی، اس دن اس ایمنڈمنٹ کو پیش کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بھائی حمداللہ سعید کانگریس کے ایم پی ہیں، لکشدیپ کے ایم پی ہیں، آدی واسی ہیں، ان کے مرحوم والد 9 مرتبہ کے ایم پی تھے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدی واسی اپنی جائیداد کو وقف نہیں کرے گا، تو یہ اس طرح کے غلط قوانین بنا کر مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھیننے کا کام کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر ہمارے محب اللہ ندوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہم تمام اراکین نے مل کر اس پارلیمنٹ کی جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں بڑی محنتیں کی، بڑی جستجو کی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اپنے موقف کو سامنے رکھ سکیں۔ اسی لیے ہم نے اس جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ میں ہم نے اپنے ڈسنٹ رپورٹ کو بھی دیا ہے، میں نے دیا، مولانا محب اللہ ندوی صاحب نے دیا، اور مولانا محب اللہ ندوی صاحب رامپور کے ایم پی بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے سامنے جو مسجد ہے اس کے امام بھی ہیں۔ یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے کی مسجد وقف کی نہیں رہے گی، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائے گی۔ آپ بتائیے، جس مسجد کا امام ایک ایم پی ہو، بحیثیت امام ان کا تقرر دلی وقف بورڈ نے کیا، یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس مسجد کو مسجد نہیں مانیں گے، گورنمنٹ کی پراپرٹی بنا دیں گے۔ کیسے کوئی خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ یہ حکومت آستھا کی بات کرتی ہے کہ ہماری آستھا مسجد میں نہیں ہے، کہ ہماری آستھا درگاہوں میں نہیں ہے، کہ ہماری آستھا یتیم خانوں میں نہیں ہے جو وقف کر دیے گئے، کہ ہماری آستھا عاشور خانوں میں نہیں ہے، امام باڑوں میں نہیں ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے۔ آخر کیوں اس طرح کا قانون بی جے پی حکومت نے بنایا؟ صرف مسلم دشمنی کی بنیاد پر۔ اس قانون سے وقف کی حفاظت نہیں ہوگی، اس قانون سے وقف کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، اس قانون سے قابضین کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ مانے جو 12 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا وہ مالک بن جائے گا، اور پورے ملک میں پروپیگنڈا بی جے پی والے کر رہے ہیں ایسا نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ قانون صرف بنایا گیا مستقبل کو سامنے رکھ کر۔ اگر یہ قانون رہے گا تو یاد رکھیے، آر ایس ایس کے پاس ایک لسٹ ہے جو ان کا ماننا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی وقت میں مساجد نہیں تھے، کسی اور کی عبادت گاہ تھی، تو صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ کلیکٹر کے پاس جا کر ایک درخواست دینا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، اور کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا۔ اس کے بعد سے جب تک انکوائری کی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی جائیداد نہیں رہے گی۔ آپ سن کر کہہ رہے ہوں گے کیا بات کر رہے ہو، انکوائری پہ میں اپنی مسجد کو کھودوں گا؟ جی ہاں، اگر کلیکٹر کے پاس کوئی شکایت کرے گا تو انکوائری پر آپ مسجد کھودیں گے۔ جب تک کہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا، آپ انتظار کرتے رہیے۔ کوئی بھی جا کر کمپلین کر دے گا۔ یہ بولتے ہیں پورٹل، ارے پورٹل کیا ہے؟ پورٹل پہ بھی چڑھانے سے پہلے کوئی کمپلین کر دے گا۔ آپ نے ایک سیکشن بنا دیا، اس میں ہمارے داؤدی بہرا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے
दाऊदी बोरा मुसलमानों ने कहा कि हमको इस कानून के तहत मत लाइए। हमारे पास दाइल मुतलक का उनके पास एक कॉन्सेप्ट है, मगर उनको इस्तेमाल किया गया। क्यों इस्तेमाल किया गया? ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि मोदी की हुकूमत ने दाऊदी बोरा को और खोजाओं को इसलिए इस कानून में लाया, इसके दो मकसद थे। एक मकसद के खोजा मुसलमान, उनका एक यतीम खाना वक्फ था जिसको हिंदुस्तान के सबसे दौलतमंद आदमी ने वक्फ की जायदाद को 20 करोड़ रुपए देके खरीद लिया। आज बंबई में सबसे बड़ा आलीशान इमारत जो हमारे मुल्क का सबसे दौलतमंद आदमी है, उसने अपना घर बनाया तो यतीम खाने पर बनाया जो वक्फ की जायदाद थी। उसको बचाने के लिए आपने कहा कि खोजा भी अब उनका वक्फ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने एक वक्फ ट्रस्ट के तहत उसको बेच दिया था। तो उसकी टाइटल को लीगलाइज कराने के लिए महाराष्ट्र के दो सीओ लिख कर दिए कि ये वक्फ की जायदाद है। तो मोदी ने कानून के जरिए अपने दोस्त को मदद कर रहे हैं। और ये जो हमारे दाऊदी बोरा कह रहे थे कि निकालो, उनका नाम लेके सेक्शन 2C लाए और उनको ही वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिए। तो ये इनकी शरारत नहीं है बल्कि एक मंसूबा है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम और मुहिबुल्लाह साहब जब इस कमेटी में थे तो कमेटी के चेयरमैन ने अपने अख्तियारात का इस तरह इस्तेमाल किया कि एक ऐसी तंजीम को बुलाया कमेटी के सामने, उस कमेटी के 3 लोगों पर टेररिज्म के मुकदमे चल रहे हैं, बल्कि 2 को सजा भी हुई। उस ऑर्गेनाइजेशन के 3 लोगों को बम ब्लास्ट में, जो महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट किए थे, उनको बुलाया गया। आप बताइए इसका क्या ताल्लुक? ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया। मुहिबुल्लाह साहब को मैं पहली मर्तबा गुस्से में देखा। रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर्ड लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और जब हम उनसे पूछे कि ये बताइए कि 5 साल मुसलमान होने की शर्त का मतलब क्या है, जब मैंने ये रिटायर्ड वाइस चांसलर जो लॉ यूनिवर्सिटी के, तो उनसे पूछा कि बताइए मोहतरमा, अगर कोई 5 साल तक नहीं दे सकता तो क्या 5 साल तक दूसरे मजहब को दे सकता है? तो मोहतरमा जो रिटायर्ड वाइस चांसलर है लॉ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल वो दे सकता है किसी इबादतगाह को। मैंने पूछा फिर मस्जिद को नहीं दे सकता? बोले नहीं, मस्जिद को नहीं 5 साल तक। मैंने कहा क्या ये दूसरे धर्मों में ऐसा होता है कि 5 साल तक तुम अगर किसी धर्म को मानते, कैसे बताएंगे कि मिसाल के तौर पर आप खातून हैं, आप वक्फ करना चाह रहे हैं, कौन आकर देखेगा कि आप दीन पर चल रहे नहीं चल रहे? कौन तय करेगा? और अंग्रेजी का वर्ड है कॉन्ट्रावेंस लिखा आपने, कहां से तय होगा? मकसद क्या है कि छीन लेना। बल्कि वो मोहतरमा जाते वक्त मुझे ऐसी गलत अल्फाज में, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में मुझ पर एक ताना मार के गए। उस वक्त मुहिबुल्लाह साहब उठ गए, मुझे उनको बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ा, वरना माहौल कुछ और हो